آج رمضان مبارک کی 11 تاریخ ہے اور سورہ ہود کی آیت نمبر 3 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے استغفار کی فضیلت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک متاع حسن عطا کرے گا، بہترین سامان عطا کرے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، روگردانی کرو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 3۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شروعات گویا کہ کہی گئی ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر قرآن کریم کے تعلق سے قرآن کریم کا تعارف کروایا کہ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ قرآن کریم کو تعارف کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیات میں دعوت دی جو سارے انبیاء نے دعوت دی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ پھر وعدہ ہے کہ اگر تم توبہ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر ایک مقررہ مدت تک متاع حسن عطا کرے گا اور پھر آخرت میں ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، یعنی اس کا درجہ جو ہوگا قیامت کے دن وہ عطا کرے گا۔ جیسا کہ ہم قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا ہی مطلب دیتے ہیں کہ متاع حسن سے مراد دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل جو عطا کرے گا وہ آخرت میں ہوگا، یعنی قیامت کے دن ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ڈرایا گیا کہ اگر تم روگردانی کرو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ سے استغفار نہیں کرو گے، اس کی طرف توبہ نہیں کرو گے، ان آیات کو جھٹلاؤ گے تو میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، قیامت کے دن سے۔ قیامت کا دن سب سے بڑا دن ہوگا، اس دن تمہارے اوپر تمہیں جو ہولناک عذاب ملنے والا ہے اس سے ڈرایا گیا ہے۔ یہ آیت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی توحید اختیار کرنے، اللہ رب العالمین سے استغفار اور توبہ کرنے پر ترغیب دی گئی ہے کہ تمہیں کیا ملے گا دنیا کے اندر اور کیا ملے گا آخرت کے اندر، رغبت دلائی گئی۔ اور اگر اس سے روگردانی کرو گے، منہ پھیرو گے، اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرو گے تو پھر تمہارے اوپر کتنا بڑا عذاب آئے گا اس سے ڈرایا گیا ہے، ترغیب کی گئی۔ تو یہ آیت ترغیب و ترہیب والی ہے۔ اور اسی طرح سے یہی دعوت آپ دیکھیں گے کہ سارے انبیاء کی رہی۔ نوح علیہ السلام جو اس کائنات میں پہلے رسول ہیں، انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے یہی کہا تھا یا قوم استغفروا ربکم ان ربکم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ میں نے ان کو دن رات کھلے چھپے اکیلے میں مجمع میں ہر جگہ انہیں سمجھایا اور ڈرایا اور انہیں دعوت دی اور یہی کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت غفور رحیم۔ اور اس کے بعد کیا اس کا فائدہ، اس کا بھی تذکرہ اگلی آیات کے اندر ہے۔ اسی طرح سے اسی سورہ ہود کی اگلی آیات آپ پڑھیں گے آگے اللہ رب العالمین نے یہاں بھی سارے نبیوں کی دعوتوں کا تذکرہ کیا ہے، تو وہاں بھی اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے کیا کہا تھا، فرمایا تھا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین، کہ اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو، تمہارے اوپر وہ موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت بڑھا دے گا، تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ کرے گا
اور تم مجرم بن کر منہ مت پھیرو۔ اسی طرح سے صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو کیا دعوت دی، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، اے میری قوم کے لوگوں اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، پھر اس سے توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعا قبول کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے مدین والوں سے کیا کہا تھا، اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر کیا، فرمایا شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، کہ اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس سے توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی سورہ ہود کے اندر سارے نبیوں کے دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے استغفار کا ذکر کیا ہے خصوصی طور پر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر جب مکہ فتح ہو جائے اور دیکھیں کہ اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو جس کام کا خصوصی حکم دیا تھا وہ یہی استغفار ہی تھا۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، کہ اے نبی جب مدد آ جائے، جب مکہ فتح ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجیے، واستغفرہ، اور اس سے استغفار کیجیے، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لوگوں کو، جہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، وہی اپنی امت کے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں تم اپنے رب سے استغفار کرو، میں ایک ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے تھے، پتہ چلا کہ استغفار صرف اپنے گناہوں سے توبہ کا نام نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ایک بہت بڑی عاجزی ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کی بڑی فضیلت۔ اللہ رب العالمین سے بہت خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے اپنے جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اس کی طرف پلٹتا ہے۔ آپ بارہا سن چکے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ ایک اونٹ پر لاد کر کے سفر کر رہا ہو چٹیل میدان، اور صحرا میں جب پہنچے اور تھک کر کے ایک پیڑ کے نیچے لیٹ جاتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی دیکھتا ہے اس کا اونٹ ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو صرف یہاں موت ہی موت ہے۔ اتنے میں پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ ساز و سامان کے ساتھ وہاں موجود ہے، تو اسے بے انتہا خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی کے عالم میں وہ اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ پاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو الٹا کہہ بیٹھتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن الٹا کہہ بیٹھتا ہے خوشی کے عالم میں۔ جتنا وہ بندہ اپنی سواری کو پا کر کے خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بڑی عاجزی پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی کے اندر بھی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ ربی، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے بندہ اور کہتا ہے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میرے گناہوں پر میری پکڑ بھی کر سکتا ہے، عذاب بھی دے سکتا ہے اور مجھے معاف بھی کر سکتا ہے، تو جب میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر بندہ اسی حالت میں رہتا ہے، پھر آگے چل کر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر ایسے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے۔ پھر بندہ ایسے کہتا ہے، تیسرے چوتھے مرتبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک کہ میرا بندہ اس طرح سے میرے ساتھ کرتا رہے گا تب تک میں اسے معاف کرتا رہوں گا، چاہے وہ کسی بھی حالت پر ہو۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کہ توبہ استغفار سے بہت خوش ہوتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے کہ کوئی بھی قوم جب تک استغفار کرتی رہے گی تب تک اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، اور اس کا بدلہ جہاں جنت کے اندر اور آخرت کے اندر تو ملنے ہی والا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین جو وعدہ کیا ہے اس الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے گا، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی،
ایک مدت تک اللہ تمہیں متاع حسن دے گا۔ متاع حسن سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کے اندر حلال رزق ہے، حلال رزق ہے، پاکیزہ روزی ہے، مطلب کا وعدہ ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں حلال روزی دے گا، پاکیزہ روزی دے گا اور امن و امان کے ساتھ دے گا، چین و سکون کی زندگی دے گا، سب کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ یمتعکم متاعا حسن، ویسے دنیا کیا ہے؟ دنیا متاع غرور ہے، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کافروں کو بھی یہاں متاع دیتا ہے لیکن وہ متاع غرور دیتا ہے۔ فرمایا لا یغررک تقلبهم فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المصیر، کافروں کا دنیا کے شہروں کے اندر چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تھوڑا سا سامان جو اللہ نے انہیں دیا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جو مومنوں سے وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تمہیں کیا دے گا؟ یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں متاع حسن دے گا، پاکیزہ روزی دے گا، حلال روزی دے گا، امن و امان کے ساتھ دے گا، چین و سکون کے ساتھ دے گا۔ جیسے دوسری دفعہ سورہ نحل کے اندر وعدہ کیا کہ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ تم میں سے جو بھی مرد ہو یا عورت ہو بشرطیک وہ مومن ہو، نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی دے گا۔ ایسے یہاں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ متاع حسن دے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے صرف دنیا مانگنے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ کہا جب دنیا مانگو دنیا کے اندر حسنہ مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ مومنوں کی دعا بتلائی گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر استغفار کرنے والوں کو پاکیزہ زندگی دینے کا وعدہ کیا، اور کیسا؟ سورہ نوح آپ پڑھیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری تفصیل بتلا دی ہے کہ کیسے دے گا اللہ تعالیٰ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، تمہارے اولاد میں اضافہ کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ سب اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ تو اس طرح سے دنیا کے اندر جو چیزیں انسان کی خوشحالی کا باعث ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرے گا استغفار کی بدولت۔ اور آخرت میں وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، آخرت کے اندر بھی ہر صاحب فضل فضل جو بھی اس کا مقام ہے، جو اس کا بدلہ مل سکتا ہے استغفار کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بھی دے گا، کیونکہ توبہ استغفار خود بتاتے ہیں خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو توبہ استغفار بڑی افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ چاہیے کہ ہم کثرت سے دن اور رات کے اندر اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اور اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صبح اپنے بندے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اے رات کے گنہگاروں اور توبہ کر دو، شام میں ہاتھ پھیلاتا ہے اے دن بھر کے گنہگاروں اور توبہ کر دو۔ تو رات دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم استغفر اللہ واتوب الیہ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ ایک اور کلمہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو 3 بار یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ایسے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے، تو یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس کو صبح میں ایک بار پڑھ لے، دن میں کبھی انتقال ہوگا جنت میں داخل ہوگا، شام میں پڑھ لے گا یقین کے ساتھ، رات میں کبھی انتقال ہوگا جنت میں داخل ہوگا۔ اس طرح سے استغفار کے کلمات کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کے مطابق اللہ سے توبہ استغفار کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔